صلی علی محمد و آل محمد. کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا. کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا. رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا. رونے پہ پہرا مصائب پہ صحرا، اکیلی ہے زہرا. در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے. در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے. تماچے نہ مارو مسلمان جاؤ، عشق کو بلاؤ، اکیلی ہے زہرا. بہا کس سے جا کر درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا. بیان کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا. کوئی جا کے بابا سے کہہ دے یہ جا کر کہ لے جاؤ آ کر، اکیلی ہے زہرا. اے لفتے جگر اے حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر. اے لفتے جگر اے حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر. کہاں جانا پہلو میں سو جانا ماں کے، کہ باقی میں یہاں پر اکیلی ہے زہرا. شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے یہ مظلوم بیٹے، یہ مظلوم ماں سے. یہ شہ کربلا نے رو کے ماں سے، یہ مظلوم بیٹے، یہ مظلوم ماں سے. اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب، اکیلے ہیں بابا اکیلی ہے زہرا. رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا. رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا. اور محمد علی محمد صلی اللہ. بڑا عظیم تھا صدمہ، علی بہت روئے. بڑا عظیم تھا صدمہ، علی بہت روئے. بنا کے تربت زہرا، علی بہت روئے. نہ روئے ہاتھ کے چھالوں کو دیکھ کر مولا، نہ
روئے گھر میں رہا 3 روز تک فاقہ شکستہ پہلو جو دیکھا علی بہت روئے گلے میں بات تھی گئی رسیاں تو صبر کیا در بطول سے اٹھا دھواں تو صبر کیا بنا کے تربت زہرا علی بہت روئے شکستہ پہلو جو دیکھا تو صبر ہو نہ سکا کچھ ایسا زخم تھا گہرا جو صبر ہو نہ سکا اٹھا کے زخمی جنازہ علی بہت روئے ابھی تو قبر رسول زمن بھی تھی تازہ علی کے زخم کا کس طرح ہوگا اندازہ جو گھر میں رہ گئے تنہا علی بہت روئے پکارا ماں کو تڑپ گئے حسین نے جس دم رکھا شمع نے بھی اس وقت مانتا کبھرم کفن کا بند جو ٹوٹا علی بہت روئے شریک غم بھی لہد پر بہائے تھے آنسو بابا کے غسل بھی آنکھوں میں آئے تھے آنسو پکڑ کے اپنا کلیجہ علی بہت روئے ہر ایک مصیبت و رنجو علم میں ساتھ دیا نبی کے بعد ہر ایک رنجو ہم نے ساتھ دیا نہ جانے سوچ کے کیا کیا علی بہت روئے دیا تھا حوصلہ کلثوم اور زینب کو تسلی دے کے وہاں چپ کرا دیا سب کو حسن حسین کو دیکھا علی بہت روئے سنا کے زیر زمین بنت مصطفیٰ کو علی کیے وہ بین کے ساری زمین لرزنے لگی حصار صبر جو ٹوٹا علی
بہت روئے بڑا عظیم تھا صدمہ علی بہت روئے بنا کے تربت زہرا علی بہت روئے بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی گل پڑ گیا کہ بنتے نبی کوچ کر گئی فاقوں کے رنج سہ کے حضور بدر گئی محبوب کبریا کی عزادار مر گئی 18ویں برس نے یہ آفت کھائی ہے آل نبی کو لوٹا دہائی ہے آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے سبتین گھر میں آئے جو بے تاب و بے قرار اسما سے پوچھنے لگے اماں کا حال زار وہ بولی نیند آ گئی اے شکر کردگار کھانا تو جلد کھا لو گے بھوکے ہو میں نثار بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے اماں ہمیں کھلائے گی کھانا تو کھائیں گے یہ سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر فگار چادر زمین پہ پھینک کے چلائی بار بار بچے ہیں کو صبر دے اے میرے کردگار اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں نثار پیارو تمہاری پالنے والی گزر گئی کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں گزر گئی کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں گزر گئی پھر تو علی کے گھر میں قیامت برپا ہوئی تازہ بلا میں آلے نبی مبتلا ہوئی ماتم پہ ماتم اور عزا پر عزا ہوئی کل تھا رسول پاک پہ زہرا فدا ہوئی
سب رو رہے تھے بنتے رسول قدیر کو، بچوں کو ہوش تھا نا جناب امیر کو، بچوں کو ہوش تھا نا جناب امیر کو۔ وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الميامين، لا سيما ابنة الرسول الزهرة البتول، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. سامعین کرام، روز شہادت ہے، کوئی زیادہ گفتگو نہیں کرنی آپ کی خدمت میں چند نکات عرض کر کے شہزادی کے مصائب آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں مسلسل 3 دنوں سے کہ اللہ نے آل محمد کو ملک عظیم عطا کیا۔ جیسی بادشاہ اللہ نے آل محمد کو عطا کی ایسی کسی کو عطا نہیں کی۔ اس کائنات سے خلق ہونے سے پہلے، اس کائنات میں اور اس کائنات کے بعد، یعنی کسی بھی انسان کے وجود کے 3 عالم ہیں۔ ایک عالم اس دنیا میں آنے سے پہلے کا عالم ہے، جسے عالم ارواح کہا جاتا ہے، یہ عالم زر کہا جاتا ہے۔ ایک عالم یہ دنیا کا عالم ہے، اور جو آخری عالم ہے وہ آخرت کا عالم ہے، محشر کا عالم ہے۔ اہل بیت اطہار، آپ روایات اٹھا کے دیکھیے، ان تینوں عوالم میں اہل بیت اطہار فضائل سے بھرے ہوئے ہیں۔ بالخصوص یہ شہزادی کے جس کے تذکرے کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اگر عالم ارواح میں دیکھا جائے تو ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ اللہ نے انوار کو خلق کیا، اور ایک ایک نور سے اللہ ایک ایک چیز کو خلق کرتا گیا۔ سرکار ختم مرتبت کے نور سے عرش کو خلق کیا، ملائے کائنات کے نور سے کرسی کو خلق کیا، مثال کے طور پر حسنین کے نور سے سورج و چاند کو خلق کیا، اور پھر اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ اللہ نے ایک اندھیرا مسلط کر دیا، ایسی تاریکی جو فرشتوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، یہاں تک کہ فرشتوں کی چیخیں نکل گئیں اور وہ کہنے لگے، یعنی اس قدر وحشت زدہ ہو گئے فرشتے، وہ کہنے لگے کہ پروردگارہ یہ کیسی تاریکی ہے، ہم نے کبھی نہیں دیکھی یہ تاریکی۔ اتنے میں ایک نور ساطع ہوا، ایسا نور کہ جس نور سے فرشتوں کی آنکھیں چندی آ گئیں، یعنی فرشتے اس نور کو دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ پوچھا پروردگار یہ کس کا نور ہے؟ کہا کہ یہ میری عظمت والی نور کا نور ہے، اس فاطمہ کا نور ہے کہ جس کو میں نے اپنی عظمت والے نور سے خلق کیا ہے۔ تو یہ سیدہ کی شان ہے عالم ارواح میں۔ اور پھر اس کے بعد عالم دنیا میں جو سیدہ کے فضائل ہیں، اس میں اگر سیدہ کے فضائل میں کوئی حدیث نہ ہو، فقط یہی حدیث ہو کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، یعنی فاطمہ جزو رسالت ہے، فاطمہ جزو نبوت ہے۔ فاطمہ تو روحی التی بین جنبی، فاطمہ میری وہ روح ہے جو میرے 2 پہلوؤں کے درمیان ہے۔ یا فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، فاطمہ تیرے راضی ہونے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، تیرے غضبناک ہونے سے اللہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر فقط یہ ایک حدیث ہو جناب سیدہ کی شان میں، تو یہ تمام تر فضیلتوں پر فوقیت رکھتی ہے، تمام تر فضیلتوں پر۔ یعنی اس ایک حدیث کے بعد اب مزید کسی فضیلت کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ اللہ اپنی رضا کو فاطمہ کی رضا میں قرار دے، اللہ اپنے غضب کو فاطمہ کے غضب میں قرار دے۔
یہ دنیا دو ہی چیزوں پہ چل رہی ہے، یہ عالم پورا کا پورے عالمین دو چیزوں پہ چل رہے ہیں، یا اللہ کی رحمت پر چل رہے ہیں یا اللہ کے غضب پر چل رہے ہیں۔ جب اللہ کا غضب ہوتا ہے تو عذاب آتا ہے، اور جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو وہ رحمت اور غضب کا جو مظہر قرار دیا وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی کو قرار دیا۔ لہذا یہ اس عالم کی بات ہے۔ اور پھر جب اس عالم میں جناب سیدہ آئیں گی تو ایک ہی حدیث کافی ہے، ایک ہی حدیث، یعنی بسا اوقات انسان مطالعہ کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ کون سی ہستی ہے، تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہستی ہے۔ آواز آئے گی، یا اہل المحشر غضوا ابصارکم، اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو، حتی تجوز فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، یہاں تک کہ جناب فاطمہ عبور کر جائیں۔ اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو۔ روایت کرتی ہے کہ جتنے بھی اہل محشر ہوں گے وہ تمام کے تمام اولین اور آخرین میں سے اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیں گے، اور سیدہ کی سواری آئے گی، اور کس شان سے سواری آئے گی کہ دائیں بائیں فرشتوں کے جھرمٹ میں سواری کی لگام تھامے ہوئے مولا کائنات، دائیں بائیں حسنین موجود ہیں، اس عالم میں سواری آ رہی ہے، اور اولین اور آخرین میں سے جو ہیں سوائے کچھ انبیاء کے تمام افراد اپنے سروں کو جھکا لیں گے، یعنی موسیٰ اپنے سر کو جھکا لیں گے، آدم اپنے سر کو جھکا لیں گے، عیسیٰ اپنے سر کو جھکا لیں گے، نوح اپنے سر کو جھکا لیں گے۔ یہ سیدہ کا عالم ہے، کہاں پر؟ عالم محشر میں، عالم محشر میں۔ تو اہل بیت اطہار کو جب اتنے فضائل پروردگار عالم نے دیے، ان کو دنیاوی کسی خلافت، دنیاوی کسی کرسی کا لالچ نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مولا کائنات سے خلافت چھین لی گئی اور اس کے باوجود بھی تمام افراد بیعت کر چکے خلیفہ اول کی، تمام افراد، یہاں تک کہ بنی ہاشم بھی بیعت کر چکے خلیفہ اول کی، اب کون رہ گیا ہے؟ فقط جناب سیدہ اور مولا کائنات، انہوں نے بیعت نہیں کی ہے۔ تو جب پورا مدینہ بیعت کر چکا ہے تو ایک علی کی بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ جب پورا عالم اسلام یزید کی بیعت کر چکا ہے تب حسین ابن علی کی بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہاں پر اکثر میں علامہ مودودی کا جملہ پیش کیا کرتا ہوں۔ جب علامہ مودودی سے کسی نے پوچھا کہ جب تمام صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ تو کہا کہ تمہارا سوال ہی غلط ہے، سوال یوں ہونا چاہیے کہ جب حسین ابن علی نے بیعت نہیں کی تو صحابہ نے یزید کی بیعت کیوں کی؟ یعنی ایک حسین ابن علی کا ووٹ بھاری ہے پوری امت پر، ایک علی ابن ابی طالب کی بیعت بھاری ہے پوری امت مسلمہ پر۔ تو یہ وہ ہستیاں تھیں جن کو دنیاوی کسی چیز کا لالچ نہیں تھا، خلافت کا لالچ نہیں تھا، یہاں تک کہ جب مولا کائنات کو خلافت ملی، ظاہری خلافت، اور مولا اپنی جوتیاں گاٹ رہے تھے، اتنے میں جناب ابن عباس کی نگاہ پڑی کہ مولا جوتیاں گاٹ رہے ہیں، آتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ ما قیمت لہا، اس جوتی کی تمہارے نزدیک کیا قیمت ہے؟ کہا کہ مولا یہ تو جوتی شاید کوئی فری میں بھی نہیں لے گا، اس کو کوئی مفت میں بھی نہیں لے گا۔ کہا کہ تمہاری یہ خلافت میرے نزدیک اس جوتی سے بھی پست ہے۔ جس کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہو، جس کے پاس الہی منصب موجود ہو، وہ دنیاوی منصب کو کیوں چاہے گا؟ کہا کہ اگر خدا کی قسم اگر اللہ نے میری ذمہ داری نہ لگائی ہوتی کہ میں تمہارے درمیان خلیفہ بنوں اور تمہارے درمیان عدل و انصاف سے حکومت قائم کروں، لَأَلْفَيْتُمْ لَدُنْيَاكُمْ هَذِهِ أَزْهَدُ عِنْدِي مِنْ عِفْتَةِ الْعَنْزِ، اگر اللہ نے میری یہ ڈیوٹی نہ لگائی ہوتی تو تم علی ابن ابی طالب کو پاتے کہ یہ تمہاری پوری کی پوری دنیا میرے نزدیک بکری کے ناک کے پانی سے زیادہ پست ہے، بکری کے ناک کے پانی سے زیادہ پست ہے۔ اور جب خلافت ملی مولا کو تو ایک مرتبہ زید بن سہان یا ساسا بن سہان کا یہ فقرہ ہے، مولا کو اس سے فرمایا کہ ما زانکت الخلافہ،
یا ابن امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین، آپ کو خلافت نے زینت نہیں بخشی، بل زینتہا، بلکہ آپ نے خلافت کو زینت بخشی۔ یعنی وہ افراد اور تھے کہ جنہوں نے مسند خلافت سے عزت پائی ہے۔ علی وہ ہے جو خلافت کو عزت بخشنے والا ہے۔ وہ افراد اور ہیں جو کعبے کے گرد چکر لگاتے ہیں تو ان کو شرف ملتا ہے۔ علی وہ ہے جو کعبے میں پیدا ہو کر کعبے کو شرف بخشتا ہے۔ تو علی کا معاملہ اور ہے اور دوسروں کا معاملہ اور ہے۔ اور پھر ایک اور جملہ کہا کہ یہ خلافت، آپ اس خلافت کے اتنے محتاج نہیں ہیں، آپ کو اس خلافت کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی خلافت کو آپ کی ضرورت ہے۔ تو وہ علی ابن ابی طالب، اس کو اللہ کی جانب سے خلافت ملی ہو، وہ دنیاوی خلافت پر لالچ کیوں دکھائے گا؟ اور یہی طریقہ کار رہا امام حسن مجتبیٰ کا۔ ایک مرتبہ جب صلح ہو گئی تو امیر شام بلکہ فقیر شام نے لوگوں کے درمیان کوفے میں خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ ایھا الناس ھذا الحسن بن علی بن فاطمہ، یہ حسن بن علی بن فاطمہ ہے، یہ ان کا عقیدہ یہ ہے، قد رعانا للخلافت اہلا، یہ ہم کو خلافت کا اہل سمجھتے ہیں، ولم یرا لنفسہ لہا اہلا، اور یہ اپنے آپ کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتے، اور یہ ابھی اس لیے حاضر ہوئے تاکہ ہماری بیعت کریں۔ اور اس کے بعد پھر امام حسن سے کہتا ہے کہ قم یا حسن، اے حسن آپ کھڑے ہوئیے اور خطبہ دیجیے۔ میرے مولا نے ایک طولانی خطبہ دیا، طولانی خطبہ، اور اس میں اپنے والد کے بیش بہا فضائل بیان کیے، صدر اسلام سے لے کر اور آخر تک، شہادت تک مولا کی کئی فضائل بیان کی۔ جب خطبہ شروع ہوا تو اس طریقے سے شروع ہوا کہ یا معشر الخلائق ان اہل البیت اکرمنا اللہ بالاسلام، اے لوگوں اگر تمہارے کان ہیں تو غور سے میری بات کو سنو، اور اگر اللہ نے تمہیں عقل عطا کی ہے تو میری باتوں کو محفوظ کرو۔ اے لوگوں، ہم اہل بیت اطہار کو اللہ نے اسلام کے ذریعے سے شرف بخشا، یعنی اسلام ہمارے گھر سے پھیلا ہے، اسلام کا دوسرا نام ہمارا گھر ہے۔ اکرمنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے مکرم کیا۔ واختارنا واصطفانا واجتبانا، ہمیں اختیار کیا، ہمیں چن لیا، ہمارا انتخاب کیا۔ لیکن یہ سارے وہ جملے ہیں جو آپ پڑھ چکے ہیں آل ابراہیم میں، سن چکے ہیں آل ابراہیم میں۔ واجتبیناہم وہدیناہم، ہم نے ان کو منتخب کیا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے چن لیا آل ابراہیم کو، آل عمران کو، آدم کو، نوح کو، تمام کے تمام عالمین پر، ذریۃ بعضها من بعض، ان میں سے بعض کی ذریت ہے۔ تو واختارنا، اللہ نے ہمیں اختیار کیا، واصطفانا، ہمیں چن لیا، واجتبانا، ہمارا انتخاب کیا، فأذهب عنا الرجس، بس جب ہمارا انتخاب کیا تو ہم سے رجس کو دور کر دیا، وطہرنا تطہیرا، اور ہمیں ایسے پاک کیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ والرجس هو الشک، پھر مولا خود بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر رجس سے کیا مراد ہے؟ کہا کہ یہاں پر رجس سے مراد، یعنی رجس کا اعلیٰ ترین مصداق شک ہے۔ رجس کا اعلیٰ ترین مصداق کیا ہے؟ شک ہے۔ فلا نشک فی اللہ الحق ودینہ ابدا، خدا کی قسم ہم نے پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ اللہ کے بارے میں شک کیا، نہ اللہ کے دین کے بارے میں شک کیا۔ امام کیا بتلانا چاہ رہے ہیں؟ اعلان کیا ہوا تھا؟ اعلان یہ ہوا تھا کہ یہ اپنے آپ کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتے ہیں، ہم کو خلافت کا اہل سمجھتے ہیں۔ گویا مولا یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری یہ خلافت میری جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ تم جو یہ اعلان کر رہے ہو، تم ہو کون؟ تم اسلام کب لائے ہو؟ تم طلقاء میں سے ہو۔ جب مکہ فتح ہو رہا تھا، اسلام کی فوجوں کو دیکھ کر تمہارا باپ اسلام لایا، اسلام کی فوجوں کے ڈر سے تمہارا باپ اسلام لایا، اور پھر اس کے تابع تم اسلام لائے، وہ بھی ظاہر میں، ورنہ تمہارا اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تم ہم سے تقابل کرتے ہو، اور یہ سمجھتے ہو کہ خلافت کے تم اہل ہو، جبکہ ہمیں اللہ نے اسلام سے سرفراز کیا۔
کہا کہ لا فلا نشک فی اللہ الحق، ذرہ برابر بھی ہم نے اللہ کے بارے میں شک نہیں کیا، بدین ہی اللہ کے دین کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک سے کام نہیں لیا۔ تفسیر قرطبی میں یہ روایت نقل ہے، ابو یعلا سے یہ روایت نقل ہے، فرماتے ہیں کہ سباق الامم ثلاثۃ، تین بندے ایسے ہیں، تین شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے اپنی اپنی امتوں میں سب سے پہلے سبقت کی ہے، یعنی سب سے پہلے اسلام کی طرف راغب ہوئے، وہ تین ہستیاں ہیں۔ ان میں سے پہلی ہستی کون ہے؟ لم یکفر باللہ طرفۃ عین، یہ تین بندے ایسے ہیں جنہوں نے پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کے بارے میں کفر اختیار نہیں کیا، پلک جھپکنے کے برابر بھی کافر نہیں ہوئے۔ یہ تین بندے کون ہیں؟ کہا کہ علی بن ابی طالب وصاحب یاسین وصاحب آل فرعون، یہ تین ہستیاں۔ اور ایک دوسری روایت میں جناب آسیہ کا نام بھی ملتا ہے۔ پھر کہا کہ فہم الصدیقون، بس یہ تمام کے تمام صدیق کہلاتے ہیں، کیونکہ ذرہ برابر بھی شرک نہیں کیا، ذرہ برابر بھی اللہ کے متعلق کفر اختیار نہیں کیا، لہذا سباق الامم ہے۔ پھر فرمائے کہ وعلی افضلہم، ان تینوں میں بھی علی ابن ابی طالب سب سے بافضیلت ترین ہستی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری امت مسلمہ تمام افراد کو چھوڑ کر اگر کسی کو کرم اللہ وجہہ کہتی ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی ہے۔ پوچھا گیا کہ کیوں علی ابن ابی طالب کو کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں؟ یعنی وہ ہستی کہ جس کا چہرہ اللہ نے مکرم کیا، یعنی جس کی پیشانی سوائے پروردگار عالم کے اور کسی کے سامنے نہیں جھکی، لہذا کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں۔ اور یہیں سے پھر وہ حدیث سمجھ میں آتی ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ جب اصحاب سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ حدیث جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، اب یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، یہ ہمارا مسلک نہیں ہے، دوسروں کا مسلک یہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حدیث میں، صحیح حدیث ہے، اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے۔ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کی زبان پر ہمیشہ لا الہ الا اللہ رہتا تھا، ورد لا الہ الا اللہ رہتا تھا، تو جیسے ہی اصحاب علی کا چہرہ دیکھتے تھے فوراً سے لا الہ الا اللہ یاد آ جاتا تھا، تو وہ علی جو توحید کا آئینہ دار بنے، وہ حسن ابن علی کا بابا ہے جو توحید کا آئینہ دار بنے۔ بس جانے گرامی، میں نے زحمت تمام تھی، شہادت قریب ہے، اور آج کچھ دیر گزرے گی کہ مدینے میں شام غریبہ برپا ہوگی، غریبوں کی شام۔ یہ کون سے غریب ہیں؟ یہ وہ غریب ہیں جو اپنے وطن میں ہی غریب ہو گئے۔ سنا ہے نا آپ نے، کبھی دیکھا ہے؟ اس شخص کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے جو اپنوں میں غریب ہو جائے۔ ایک شخص جو پرائے دیس میں ہے وہاں پر اگر غریب ہو جائے تو اس کی تکلیف اتنی نہیں ہوتی، اس لیے کہ کوئی جاننے والا نہیں ہے، کوئی پہچاننے والا نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اپنے شہر میں موجود ہوں اور کوئی آپ کو سلام نہ کرے، آپ اپنے شہر میں موجود ہوں کوئی آپ کے سلام کا جواب نہ دے، آپ اپنے شہر میں موجود ہوں، سیدہ اپنے بابا کے مدینے میں موجود ہے، اور ایک ایک صحابی، ایک ایک انصار، ایک ایک مہاجرین کا در کھٹکھٹا رہی ہے کہ علی کی بیعت کرو، کوئی شہزادی کو جواب دینے والا نہیں ہے۔ یہ وہ غریب ہیں جو اپنے وطن میں غریب ہو گئے۔ کچھ دیر گزرے گی کہ جب فاطمہ کو قبر میں سلا دیا جائے گا، اور مجھے نہیں معلوم یہ مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے، اہل بیت کی بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن ایک خاص ہستی کا بار بار سوچ کر تکلیف ہوتی ہے۔ وہ خاص ہستی کون ہے؟ سب نے تکلیف میں رات گزاری ہوگی آج، لیکن نہ جانے حسین ابن علی نے کیسے یہ رات گزاری ہوگی۔ حسین ابن علی وہ ہستی ہے، جب بچپن میں رویا کرتے تھے نا تو ایک مرتبہ رسول خدا کے کانوں میں حسین کے رونے کی آواز جاتی تھی، اور رسول اللہ زور سے پکار کر کہتے تھے فاطمہ دیکھو حسین کو رلایا نہ کرو، حسین کے رونے سے مجھے اذیت ہوتی ہے، حسین کو رلایا نہ کرو۔ کیسے یہ رات گزری ہوگی؟ ہاں جانے گرامی،
جنازہ تیار ہو رہا ہے، جنازہ تیار ہو رہا ہے۔ عجیب حالت ہے سیدہ کی، کوئی ایک ضعیف سے ضعیف روایت آپ کو نہیں ملتی کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ رسول خدا کے وصال کے وقت، رحلت کے وقت جناب سیدہ کو کوئی مرض لاحق تھا۔ کوئی ایک ضعیف سے ضعیف روایت آپ کو نہیں ملے گی، لیکن رسول خدا کے جانے کے بعد کتنا عرصہ زندہ رہی؟ اہل سنت کی روایت کے مطابق 6 ماہ۔ 6 ماہ کتنے ہوتے ہیں؟ 6 ماہ، چلے بہت زیادہ مان لیا، 6 ماہ، سال مان لیا، لیکن ان 6 ماہ میں فاطمہ کی حالت کیا ہو گئی؟ ما زالت بعد ابیہا معصبت۔ فاطمہ کی حالت یہ ہو گئی کہ ہمیشہ فاطمہ کے سر پر ایک پٹی بندھی رہتی، ما زالت بعد ابیہا معصبت الراس ناحلت الجسم۔ فاطمہ کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ فاطمہ کا جسم نحیف ہو گیا تھا۔ کتنا نحیف ہو گیا تھا کہ ایک مرتبہ اسما سے کہا، اسما غاب لحمی، اسما میرا گوشت گھل چکا ہے، غاب لحمی میرا گوشت گل چکا ہے۔ اور جس طریقے سے جنازہ تیار کیا جاتا ہے، میں نہیں چاہتی کہ نامحرموں کے سامنے میرے بدن کے خد و خال نمایاں ہو۔ تو جناب اسما نے کہا، یہ جناب فضہ نے کہا کہ حبشہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک تابوت تیار کیا جاتا ہے، اس میں عورت کا پردہ بالکل برقرار رہتا ہے۔ میری شہزادی نے کہا کہ مجھے بنا کے دکھاؤ۔ شہزادی نے اپنی زندگی میں اپنا تابوت دیکھا، اپنی زندگی میں اپنے جنازے کا تابوت دیکھا۔ اجرکم اللہ، کیا حالت ہو گئی؟ ناحلت الجسم، جسم نحیف ہو گیا، منحدت الرکن، فاطمہ کی پسلی ٹوٹ گئی، باقیت العین، بابا کے جانے کے بعد فاطمہ ہمیشہ گریہ کیا کرتی تھی، یوشانی حساعت بعد ساعت، ارے گھڑی گھڑی فاطمہ پر غشی تاری ہوتی تھی، گھڑی گھڑی فاطمہ پر غشی تاری ہوتی تھی۔ ایک روز بلال مدینے میں تشریف لائے، سیدہ کو معلوم ہوا کہ بلال تشریف لائے، کہا کہ میرے بابا کا مؤذن آیا ہے، بلال سے کہو کہ میں اذان سننا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ بلال نے اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر تکبیر کہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا۔ ارے جیسے ہی بلال پہنچے، اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک مرتبہ شہزادی نے ایسا گریہ کیا اور ایسی غشی طاری ہوئی کہ فاطمہ غش کھا کر زمین پر گر گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے کہا بلال اذان کو روک دو، ارے ایسا نہ ہو بنت محمد کی روح پرواز کر جائے۔ بلال نے اذان کو روک دیا، فاطمہ کو افاقہ ہوا۔ ایک مرتبہ بلال سے کہا، بلال اذان کو، کہا میری بیوی مجھے معاف کیجئے، ارے میں نہیں چاہتا کہ آپ کی روح پرواز کر جائے۔ بذالک ربی، جنازہ تیار ہوا، جنازہ تیار ہوا۔ دن میں جناب شہادت ہوئی، اور دن کے وقت مولا کائنات نے ایک مرتبہ اپنے صحابی یا ابو ذر سے یا جناب سلمان سے کہا کہ مدینے والوں سے کہو کہ ہم نے جنازے کو مؤخر کر دیا ہے، چلے جائیں۔ اب جب رات کا پہر آیا تو ایک مرتبہ علی نے بچوں کو جمع کیا، بچوں کو جمع کیا۔ اب روایت میں الفاظ نہیں ہے، لیکن میں ایک زبان حال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جب بچے کھڑے ہوں گے تو بچوں نے گریہ کیا ہوگا، لیکن بچے جب گریہ کر رہے ہوں گے تو علی نے بچوں سے کہا ہوگا، اے حسین گریہ کرنا مگر آہستہ آواز میں کرنا، بیٹا حسن گریہ ضرور کرنا مگر آہستہ آواز میں کرنا، زینب ام کلثوم گریہ ضرور کرنا، ارے ایسا نہ ہو مدینے والوں کو پتہ چل جائے کہ تمہاری ماں کا جنازہ تیار ہوا ہے، تمہاری ماں نے وصیت کی ہے کہ میرے جنازے میں مدینے والے شریک نہ ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک شخص ہے کہ اس کا نام ہے برکت ابن عبداللہ، وہ کہتا ہے کہ جس رات بی بی کی شہادت ہوئی، جنازہ تیار ہو رہا تھا، میں مولا کائنات کے گھر کے در کے پاس کھڑا ہو گیا، اتنے میں مولا کائنات کی زور سے چیخ مارنے کی آواز آئی، چیخ مار کر رونے کی آواز آئی۔ اجرکم اللہ۔ جب کوئی بہادر شخص روئے نا، جب کسی بہادر شخص کے آنکھ میں آنسو آ جائے تو سمجھ لو کہ مصیبت بہت بڑی، بہت بڑی مصیبت۔ زور سے چیخ مار کر علی ابن ابی طالب ہوئے،
ایک مرتبہ ورقہ نے دق الباب کیا، مولا تشریف لائے، اور ورقہ نے ایک جملہ کہا، اے علی، عرب میں معیوب سمجھا جاتا ہے کہ کوئی شخص اپنے بیوی کے فراق میں روئے۔ عرب میں معیوب سمجھا جاتا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے فراق میں روئے۔ علی نے کیا جملہ کہا، ارے میں کیسے سیدہ کے فراق میں نہ رہوں، ارے ہائے وہ تماچے کا نشان، ارے ہائے وہ نیل کا نشان، ارے ہائے وہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں جو زہرا نے اس سے چھپا کر رکھی، آج میں نے دیکھی کہ کس طریقے سے زہرا کو تماچا لگا ہوگا، کس طریقے سے زہرا کو نیل پڑا ہوگا، ارے کس طریقے سے زہرا کی پسلی ٹوٹی ہوگی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جنازہ تیار ہوا، ایک مرتبہ قبر کی جانب لے کے گئے، اور علی نے زہرا کو قبر میں اتارا اور قبر کو بند کیا، علی سے رہا نہیں گیا۔ ایک مرتبہ روضہ رسول کی طرف رخ کیا اور زور سے کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ، عنی وعن ابنتک، یا رسول اللہ میری جانب سے بھی سلام ہو، آپ کی بیٹی کی جانب سے بھی سلام ہو، یا رسول اللہ لقد استرجعت الودیعہ، یا رسول اللہ جو امانت آپ نے علی کو دی تھی وہ امانت واپس پلٹائی جا رہی ہے، مگر یا رسول اللہ ارے جب زہرا آپ نے مجھے دی تھی تو اس کی پسلیاں سلامت تھی، اس کے چہرے پر تماچے کا نشان نہیں تھا، اس کے بازو پر نیل کا نشان نہیں تھا، یہ زہرا واپس لوٹا رہا ہوں، چہرے پر تماچے کا نشان ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد علی نے ایک جملہ کہا، استخلصت الزہرا، استخلصت الزہرا، خدا کی قسم تمام مصیبت علی کے اس جملے میں ہے۔ کیا کہا، یا رسول اللہ زہرا مجھ سے چھین لی گئی، یا رسول اللہ زہرا علی سے چھین لی گئی۔ اور اس کے بعد مولا کائنات نے کہا، یا رسول اللہ یہ آپ کی بیٹی جو آپ کے پاس آ رہی ہے یہ آپ کو بتائے گی کہ آپ کی امت نے آپ کے جانے کے بعد کیا کیا، بس اپنی بیٹی سے سوال کیجئے گا اور خوب اچھی طریقے سے پوچھئے گا کہ کس طریقے سے امت جمع ہو گئی زہرا پر ظلم ڈھانے کے لیے۔ یہ کہہ کر علی اٹھے، لیکن علی نے اٹھنے کے بعد 40 قبر کے نشان اور بڑھائے، آئے غربت زہرا۔ علی نے اٹھنے کے بعد 40 قبر کے نشان اور بڑھائے، گویا علی نے زہرا کو دفنایا نہیں، علی نے زہرا کو چھپا دیا، علی نے زہرا کو چھپا دیا۔ پنجتن کے جنازے کس غربت میں اٹھے ہیں، رسول اللہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، تھوڑے سے لوگوں نے نماز پڑھی۔ مولا کائنات کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، 100 سال تک کسی کو مولا کی قبر کا معلوم نہیں تھا۔ حسن مجتبیٰ کا جنازہ، ارے جنازہ نکلا تھا دن کی تاریکی میں، لیکن جب جنازہ نکلا تھا تو کفن کا رنگ سفید تھا، جب جنازہ دوبارہ واپس آیا تو کفن کا رنگ حسن کے خون سے رنگین ہو چکا تھا۔ ارے یہ جنازے اٹھے، زہرا کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، اور 5ویں فرد کا جنازہ، ارے حسین کا جنازہ اٹھا نہیں بلکہ گھوڑوں کی ٹانپوں سے پامال۔ اللہ رحمت اللہ سيعلم الذين ظلموا ما تحسن۔ تم سے زہرا یا علی آج رخصت ہو رہی
گئی کیسے یہ بتلاؤں گی میں حشر کے میدان میں بھی اس حال میں آؤں گی میں ہاتھ پہلو سے نہ تم میرا ہٹانا یا علی مصیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھی نہیں اب سیدھے ہاتھ سے تسبیح پڑھ سکتی نہیں ایسا کن فضل ہمارا تازیانہ یا علی کہتی ہے زینب بھی مجھ سے دیکھ کر چہرہ میرا آپ کے رخسار پر یہ نیل ہے کیسا بڑا میں نے کھایا ہے تماچا مت بتانا یا علی آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی یا فاطمہ زہرا 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 یا فاطمہ
رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی کیوں کمر جھک گئی ہے مولا کی کیوں کمر جھک گئی ہے مولا کی کیوں کمر جھک گئی ہے مولا کی اس کی میت اٹھا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی قبر زہرا بنا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی قبر زہرا بنا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی وقت تلقین زخمی شانوں کو وقت تلقین زخمی شانوں کو وقت تلقین زخمی شانوں کو دھیرے دھیرے ہلا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی قبر زہرا بنا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی قبر زہرا بنا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی سامنا ہو گیا ہے گلفز سے سامنا ہو گیا ہے گلفز سے سامنا ہو گیا ہے گلفز سے سب کو آزما رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی قبر زہرا بنا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی قبر زہرا بنا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی اپنی گردن پہ نیل رسی کا اپنی گردن پہ نیل رسی کا اپنی گردن پہ نیل رسی کا بیٹیوں سے چھپا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی قبر زہرا بنا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی قبر زہرا بنا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی رات ہوگی تو دیں گے غسل و کفن رات ہوگی تو دیں گے غسل و کفن رات ہوگی تو دیں گے غسل و کفن آسمان کے جا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی قبر زہرا بنا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی قبر زہرا بنا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی قبر زہرا بنا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی ایک زہرا ایک اپنی غربت کا
अपनी गुरबात छुपा रहे हैं अली। कब्र ज़हरा बना रहे हैं अली, अपनी गुरबात छुपा रहे। हक मांगती है ज़हरा, मजमा है बागियों का, बाबा तेरे वतन में। हक मांगती है ज़हरा, मजमा है बागियों का, बाबा तेरे वतन में। हक मांगती है ज़हरा, मजमा है बागियों का, बाबा तेरे वतन में। परदेसियों की तरह है, परदेसियों की तरह रहती है अब ये दुखिया, बाबा तेरे वतन में। हक मांगती है ज़हरा, मजमा है बागियों का, बाबा तेरे वतन में। अब लोग फातिमा को पहचानते नहीं हैं। मैं आपकी हूँ बेटी, ये मानते नहीं हैं। कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा, मैं रह गई हूँ तन्हा, बाबा तेरे वतन में। हक मांगती है ज़हरा, मजमा है बागियों का, बाबा तेरे वतन में। हक मांगती है ज़हरा, मजमा है बागियों का, बाबा तेरे वतन में। गम ये नहीं है मुझको, दरवाजा जल गया है, इससे बड़ा सितम तो ज़हरा पे ये हुआ है। घर जल रहा था मेरा है, घर जल रहा था मेरा, कोई ना घर से निकला, बाबा तेरे वतन में। हक मांगती है ज़हरा, मजमा है बागियों का, बाबा तेरे वतन में। हक मांगती है ज़हरा, मजमा है बागियों का, बाबा तेरे वतन में। हक मांगती है ज़हरा, मजमा है बागियों का, बाबा तेरे वतन में। मैं भी खड़ी हुई थी, हसनैन भी खड़े थे, मस्जिद में मेरी जानिब सब लोग देखते थे। ये ज़ख्म ना भरेगा है, मैं बन गई तमाशा, बाबा तेरे वतन में। हक मांगती है ज़हरा, मजमा है बागियों का, बाबा तेरे वतन में। हक मांगती है ज़हरा, मजमा है बागियों का, बाबा तेरे वतन में। हक मांगती है ज़हरा, मजमा है बागियों का, बाबा तेरे वतन में। कोई सलाम आकर करता नहीं था पहले, अब तो जवाब देना
वतन में। घुट घुट के अपने घर में आंसू बहा रही हूँ, हर जख्म मुर्तजा से अपना छुपा रही हूँ। खाया कितना जियाना है, खाया कितना जियाना, जख्मी है मेरा चेहरा बाबा तेरे वतन में। हक मांगती है सहरा, मजमा है बागियों का बाबा तेरे वतन में। हक मांगती है सहरा, मजमा है बागियों का बाबा तेरे वतन में। हक मांगती है सहरा, मजमा है बागियों का बाबा तेरे वतन में। या फातिमा ज़हरा, 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 या